السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اینٹی سی اے پروٹیسٹرز کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، پہلے ڈاکٹر کفیل خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے ایک ایسی سپیچ کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا جس میں انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی تھی جس کے اندر ریل میں ان کو اکیوز کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو گرفتار کیا گیا ایک انفلیمیٹری سپیچ کے لیے، اور ان پہ NSA لگایا گیا، جس کو بعد میں ہائی کورٹ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک الیگل تھا، غیر قانونی تھا اور غلط تھا۔ اس کے بعد اسی طرح سے اور بھی سفورہ زرگر پہ UAPA لگایا گیا اور ان کو کئی مہینے تک جیل میں رکھا گیا، اور بھی بہت سارے چہرے ہیں جو آپ سب کو پتا ہوگا۔ اب پھر سے ایک اور نام آپ جوڑ سکتے ہیں اس میں، عمر خالد کا، جن کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور ان کو دہلی کے اندر جو دنگے ہوئے تھے جس کے اندر 58 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 400 پلس لوگ انجرڈ ہوئے تھے، اس میں ان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک وائٹل رول پلے کیا تھا، اور جس کے بعد ان پہ UAPA یعنی انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ UAPA کو ہم نے ایک مکمل ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد دہلی پولیس کا جو رویہ ہے اس کو بھی ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دہلی پولیس کے اس نئے چارج شیٹ کے اندر اور بھی کئی ناموں کو درج کیا گیا ہے، کئی ناموں کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے اندر کئی پروفیسرز ہیں، اسی طرح سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ایک بڑا چہرہ، ایک بڑا نام یوگیندر یادو کا بھی ہے۔ حالانکہ پولیس نے ان کو ڈائریکٹلی اکیوز نہیں کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی پولیس کے یعنی دہلی پولیس کے نشانے پر ہیں۔ عمر خالد کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ UAPA کے اندر ان کو اکیوز کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے دہلی دنگے کے اندر پلاننگ کی تھی، اور اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر ان کی سپیچ کا ہے جو انہوں نے ممبئی میں دی تھی، اور 17 منٹ کی وہ سپیچ ہے۔ بالکل ڈاکٹر کفیل خان کی طرح ان کے اس سپیچ کی وجہ سے اکیوز کیا جا رہا ہے۔ اس سپیچ کے بارے میں عمر خالد کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی سپیچ کو جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو 10 سیکنڈ تک آگے تک دیکھ لیں تو شاید ان کو جواب مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی سپیچ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی تھی جس پہ ریل میں اکیوز کیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آئیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ ہمیں بانٹنے کا کام کر رہی ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بار بار انہوں نے پیسفل مظاہرے کو جاری رکھنے کے اوپر زور دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی لمبی ہو سکتی ہے اور گاندھی کے راستے پہ چل کر کے ہم کو اس لڑائی کو جیتنا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی سپیچ میں کہی تھی، لیکن ان کی اسپیچ کو کاٹ چھاٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک بھڑکاؤ بھاشن دینے والا یا اس کیٹیگری کے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح دہلی پولیس اینٹی سی اے پروٹیسٹرز کو گرفتار کر رہی ہے، اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے یا پھر گورنمنٹ کو ان کی آواز پسند نہیں ہے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دہلی پولیس کو دہلی کے اندر گونجنے والی پرویش ورما کی آواز سنائی نہیں دیتی، کپل مشرا کی آواز سنائی نہیں دیتی، جن کا ایک بہت بڑا فیکٹر اور یوگدان تھا اس دہلی دنگے کے اندر، کیونکہ جب اس سے پہلے جو چارج شیٹ آئی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کپل مشرا کی سپیچ کو ان تمام تر واٹس ایپ گروپ پہ بھی بھیجے جاتے، جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر ان کی سپیچز کو بھی شیئر کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے اوپر ایک FIR تک درج نہیں ہوتا ہے۔ انوراگ ٹھاکر ہو یا اور بھی اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ ہیں، انہی سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب آوازیں اٹھ رہی ہیں دہلی پولیس کے رویے پر اور ان کے بیہیویئر پر، جس کے بعد دہلی پولیس کو کلیفیکیشن تک جاری کرنا پڑ گیا۔ اسی حوالے سے ایک ریٹڈ اور سکسیسفل فارمر IPS آفیسر جولیو رائبرو نے اس حوالے سے اس پہ چنتا جتائی، اور انہوں نے ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس پیسفل پروٹیسٹرز کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اور ان BJP لیڈرز کو جنہوں نے پرووکیٹو سپیچز دی تھی اور بھڑکاؤ بیان دیے تھے ان کو وہ اگنور کر رہی ہے، اور بھی اس طرح کی باتیں ان تمام لوگوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں اور منصف مزاج ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان تمام چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، گاڈ بلیس یو آل۔